والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise and glory belongs to Allah, the creator of this universe, the one who created life and death. الذي خلق الموت والحياة. The most beautiful thing that Allah subhanahu wa ta'ala has created in this universe is the creation of death. It is out of death that all life begins. Our perception of death is associated with fear. Our perception of death is associated with something which is not beautiful. Our association of death is with pain, with suffering. Our association with death, it is as if it is an end, not as if it is a beginning. Our association of death is as if after death something will be lost, not something that will be gained. Our association with death, it is that it is something which we do not want, but we are forced that we have to have it. اگر انسان کو موت اور حیات کا فلسفہ وہ پہچان جائے تو جتنا وہ خدا کے نزدیک اس فلسفے کو جاننے سے ہو سکتا ہے شاید کم کسی چیز سے. اگر اسے پتہ چل جائے کہ حقیقی موت کیا ہے اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ حقیقی حیات کیا ہے تو جتنا وہ خدا کے نزدیک جا سکتا ہے شاید ہی کوئی کم چیز اس کو خدا کے ساتھ اتنا نزدیک کرے. اور جو آج ہم خدا سے دور ہو چکے ہیں اس کی وجہ بھی ہے کہ نہ ہم موت کو سمجھ سکے نہ ہی ہم حیات کو سمجھ سکے. خدا جس کو حیات کہتا ہے ہم اس کو موت کہتے ہیں اور ہم جس کو حیات کہتے ہیں خدا اس کو جو موضوع ہے اس حوالے سے جہاں تک بحث پہنچی تھی وہ جاگنے کے حوالے سے تھی اور تھوڑی سی بات ہم نے کل توبہ کے حوالے سے کی تھی. تو اگر انسانیت کو دیکھا جائے اور ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں بنی آدم میں بالآخر ہم بھی جس طرح سے آپ بڑے ہوئے ہم بھی اسی طرح سے بڑے ہوئے. ماں باپ نے ہمیں بتایا کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے دور بھاگو. کسی ماں نے دعا کی کہ خدا آپ کو جلدی کبھی ایسا ہوا. بلکہ موت کا جب ذکر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں خدا نے خواستہ. کبھی یہ دعا نہیں کسی نے کی کہ آپ جلدی اس دنیا سے جائیں. کبھی کسی نے کہا اگر یاد ہو تو بتائیں. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا آپ کو جلدی اس دنیا سے لے جائے. ہر کوئی یہ دعا کر رہا ہے کہ خدا آپ کو ہزاروں سال دے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس دنیا میں رہنا اچھی چیز ہے اور مر جانا بری چیز ہے, کیونکہ انسان ہمیشہ اس چیز کے لیے دعا کرتا ہے جو کہ اچھی ہو. جو چیز بری ہو انسان اس کے لیے دعا نہیں کرتا. اچھا, اس کے علاوہ ہم میں سے کوئی برزخ میں جا کے واپس نہیں آیا جو آ کے ہمیں بتا سکے کہ آپ سب وہاں پہ تو
تھوڑی سی مثال ہے، البتہ مثال کے ساتھ بات جو ہے وہ خدا کی سنت ہے کہ وہ بات جب سمجھاتا ہے تو مثال سے سمجھاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں مثال ایک مچھر کی بھی دے دوں تو اس میں میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی خدا کی ذات اگر مچھر کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے مشکل نہیں ہے، تو ہمارے لیے مثال دیتے وقت مشکل نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی سمپل کیوں نہ ہو. آپ کا ایک رشتہ دار امریکہ آیا، بالآخر کوئی نہ کوئی آیا ہوگا، صحیح چلیں وہ آیا، اس نے آ کے تو یہاں پہ دیکھا کہ جی یہاں پہ تو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، اچھے اچھے باغ ہیں، انجیریں لوگوں کے بیک یارڈ میں پھلتی پھولتی ہیں جی، پانی وافر مقدار میں ہے، بجلی کے شان و شوکت ہے، اتنی شان و شوکت ہے کہ رات بھی دن میں بدل جاتی ہے. اور یہ سب چیزیں جاننے کے بعد جب اس نے آپ سے بات کی یا واپس آیا تو اس نے بتایا کہ جی امریکہ میں تو یہ ہے. اب آپ نے کہا کہ بھی اچھا وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے؟ ہاں جی وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے. اچھا وہاں پہ اتنے بڑے بڑے گھر ہیں؟ ہاں جی وہاں پہ اتنے بڑے بڑے گھر ہیں. ادھر جیسے کہ پیسہ جو ہے وہ درختوں پہ اگتا ہے کہ آپ بس جائیں، باغ ہیں پیسوں کے اور آپ بس توڑتے جائیں. جب اس نے یہ بتایا تو آپ نے کہا مجھے تو امریکہ جانا ہے، مجھے امریکہ جانا ہے. اچھا اب اگر وہ شخص آپ کو یہ نہ بتاتا تو آپ کے لیے وہ پاک سرزمین شاد آباد پاکستان زندہ باد، پاکستان کے لفظ کے پیچھے بھی ایک عجیب، پاکستان یعنی وہ جگہ جو پاک ہو. جتنی آج وہ جگہ نجس ہو گئی ہے اس میں اب پاکی کا تو نام و نشان نہیں رہا. البتہ وہ اس نے آ کے بتایا، آپ نے کہا ٹھیک ہے جی ہم امریکہ جا رہے ہیں. اب کوئی ہمیں جنت سے واپس آ کے یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ بھئی وہاں پہ یہ ہے جی، وہاں پہ جنت ہے، باغ ہیں، یہ سب کچھ ہے، دوسری طرف جہنم ہے جی، پولیس صراط ہے، روز محشر ہے، سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، قبروں سے اٹھنا پڑے گا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی نہیں بتاتا. اچھا اب بتانے والے تو آئیں، 1,24,000 prophets، 1,24,000 پیغمبر بتانے والے آئے. اس کے علاوہ 14 معصومین علیہ السلام، اس کے علاوہ خدا کے اولیاء، اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے صراط مستقیم پہ چل کے ان لوگوں کے صراط پہ جن پہ خدا نے نعمتیں نازل کی، سلمان فارسی جیسے، عمار یاسر جیسے، ان سب نے بتایا کہ بھئی وہاں پہ یہ ہے. ہمیں ان کی بات کا یقین نہیں ہے، ہمیں we don't trust their word، ہم ان کی بات پہ یقین نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی کس و ناقص یہاں پہ آ کے واپس جا کے یہ بتا دے کہ یہاں پہ یہ سب کچھ ہے، اس کی بات پہ یقین کر لیں. گھر بار کو بیچ دیں گے، قرضہ اٹھا لیں گے، سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں گے. وہ رشتہ دار جنہوں نے ہمیں پالا، جن کا وجود ہم ان کے مقرود ہیں، ان کو چھوڑ دیں گے، یہاں پہ آ جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ موت جو ہے آپ کے لیے ایک زندگی کی شروعات ہے. موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، موت ایک زندگی کی شروعات ہے. موت خدا کے نزدیک کیا ہے؟ موت ذلت کی زندگی خدا کے نزدیک موت ہے. میں اگر اس دنیا میں ذلت کے ساتھ رہوں نا تو خدا کہتا ہے کہ یہ مرا ہوا شخص. اگر میں عزت کے ساتھ رہوں تو خدا کہتا ہے کہ یہ عزیز ہے، یہ حیات ہے، یہ زندہ ہے. جب خدا یہ کہتا ہے تو اس کا پھر ولی بھی یہ کہے گا، امام بھی یہ کہے گا. امام حسین کے کیا الفاظ ہیں؟ کیا الفاظ ہیں ان کے؟ عزت کی زندگی سے، ہاں
اگر میں ذلت کے ساتھ زندگی کر رہا ہوں تو میرے لیے یہ بہتر ہے کہ مجھے عزت کی موت آ جائے. صحیح ہے. اچھا اب ہم اگر دیکھیں اپنے آپ کو، یعنی جو آج ذہن میں بات آپ کے ساتھ کرنی تھی کہ ذکر جو موت کا ہے یہ سب سے مفید چیز ہے کہ انسان کو جگا سکتا ہے. موت کا ذکر وہ اکسیر ہے کہ جو انسان کو، اکسیر سمجھتے ہیں کیا چیز ہے؟ Elixir is like it, in English they say, there used to be chemists, they came up with a formula that can convert dirt into gold. صحیح ہے. موت کا ذکر وہ اکسیر ہے کہ جو کہ ایک ادنا مٹی کے پتلے کو خدا کا ولی بنا سکتی ایک لمحے میں. اگر موت کی سمجھ میں آ جائے تو انسان جو ہے وہ ولی اللہ بن جاتا ہے. مٹی کو سونا، وہ جو کہ مٹی کا پتلا ہے خدا کا ولی بن جائے، اعلی علیین تک چلا جائے. اکسیر جو ذہن میں بات تھی وہ یہ تھی کہ بلکہ ہمیں کہا بھی، یعنی خود سے بھی سوچا، سب چیزیں ہیں، کوئی یہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہوا. ایک وقت تھا کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم مطہر، ہم نے خود دیکھا، نیوز میں دیکھا کہ ان کے حرم مطہر پر بم گڑائے گئے اور حسین مطہر جو ہے وہ شہید ہوا، اس کے ٹکڑے ہوئے. اس کے بعد ان ٹکڑوں کو لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے تبرک کے لیے بھی لے کر آئے. ہمارے لیے بھی جو وہاں پہ زیارت کے لیے گئے وہ لے کر آئے. ایک چھوٹا سا پتھر، ماربل کا ٹکڑا ہمارے لیے لے کر آئے کہ یہ. اب اس کو ہم نے چوم کے ہم نے اس کو ایک ایسی جگہ پہ رکھ دیا کہ جب بھی دیکھیں تو اس بات کو یاد کریں کہ اس ٹکڑے کو، یہ ٹکڑا حرم مطہر کا ٹوٹ گیا لیکن میں زندہ ہوں. یعنی اس ٹکڑے کو ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا. میں ٹوٹ جاتا اس میں کوئی مشکل نہیں، میرے جیسے ہزاروں ٹوٹ جاتے مشکل نہیں تھی، لیکن یہ ٹکڑا کیوں ٹوٹا؟ آج ہمارے سامنے بی بی زینب سلام اللہ کہ حرم مطہر کا گھیرا، اس کے علاوہ ان کے خادم کی شہادت، اور ایک خطرہ اس وقت یہ ہے کہ ممکن ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ کا حرم مطہر یا ان کا گنبد، یا اگر اس طرح سے اگر آپ تصور نہیں لا سکتے، یہ خطرہ ہے اس وقت کہ ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز آئے جو حرم مطہر کے اوپر گرے اور اس کے بعد آپ کے پاس زیارت کرنے کی وہ جگہ نہ رہے. یہ خطرہ ہے یا نہیں؟ ہم میں کیا ہے؟ چپ. ہم چپ ہیں اس خطرے میں بیٹھے ہوں. یہ بڑی عجیب سی بات مجھے لگ رہی ہے. میں نے بھائیوں سے بھی کہا کہ مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ بھئی جو حرم مطہر خطرے کے اندر ہے اور ہم اٹھیں کوئی آواز بلند کریں. عجیب سا نہیں لگتا؟ اگر آپ کسی کرسچن کو بتائیں کہ بھئی ایک ہستی ہیں، اتنی پاک دامن ہستی ہیں، انہوں نے ظلم کو بھی سہا، لیکن ظلم کو سہنے کے باوجود جبکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے قیدی کی حالت کے اندر، ان کو ظالم کے دربار میں لایا گیا تھا، تو تب بھی اس بی بی نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اگر آپ تصور کر سکیں کہ کرسچن کو آپ یہ بات بتا رہے ہیں تو وہ کرسچن حتیٰ اگر یہ جانے کہ ان کے قبر مطہر کو نقصان پہنچنے والا ہے تو وہ کھڑا ہو کے اس بات کو کہے گا کہ یہ کام نہ کرو.
کیونکہ this is the grave of a saint. This is the grave of someone who showed in history that she belonged to a holy progeny who did not stop in any form or matter of saying what was right, what was truthful, جو حق کی بات ہے. اور آج ہمیں ممبر سے بیٹھ کے، جبکہ ہمارے پاس ذریعوں کی شبیہ ہے، سب کچھ ہے، امام حسین کے عزادار لوگوں کے سامنے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آپ جاگیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. صلوات پڑھیں. یہ واقعاً ایک تعصف کی بات ہے کہ روز معاشر میں جب ہمیں اٹھایا جائے گا، ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ہمارے ہم اثر تھے، جو زندہ تھے، جنہوں نے اس بات کو دیکھا لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان لوگوں سے بی بی زینب پوچھ سکتی ہے کہ تم جو کہ میری زری پہ آ کے، میری زری کو پکڑ کے تم نے میرے سے ہر حاجت جو مانگی میں نے تمہیں ادا کی. کوئی ایسی تم مجھے چیز بتا دو کہ جب تم نے آ کے مانگی ہو میں نے تمہیں نہ دی. ہر دنیا کی خوشی جو تم نے مانگی میں نے تمہیں دے دی. تم میرے بیٹے کے مسائل میں روتے بھی رہے، لیکن جس دن اعداء نے میری قبر مطہر کو گھیرا کیا، تم لوگوں نے صرف دیکھا. تمہیں اتنی ہمت نہیں ہوئی، تم اتنا نہیں جان سکے کہ موت کیا چیز ہے اور حیات کیا چیز ہے، کہ تم اپنی جانوں کو بچا کے بیٹھے رہے. امام زمان کو ہم کیا جواب دیں گے؟ آیا ہم نے اپنی حیات اسی میں سمجھ لی ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا آپ کی دینی ذمہ داری ہے. اگر اس دینی ذمہ داری کو ہم ادا نہیں کرتے، حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ یا تو آپ سڑکوں پہ نکلیں، اگر سڑکوں پہ نہیں نکل سکتے اور ایک اجتماع کریں. ایسا نہ کریں کہ 10 لوگ 15 لوگ، ایسا نہیں. سارے کے سارے جتنے بھی سینٹرز ہیں ان کو اپنی ایک دوسرے کے ساتھ، جو بھی ان کے دل اگر صاف نہیں ہیں، ان کو اپنے دلوں کو ایک جگہ پہ رکھ کے سب بی بی زینب کا نام لیتے ہیں، سب کے پاس امام حسین کی عزا ہے، سب اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم امام کے منتظر ہیں. ان تمام کی تمام چیزوں کو ایک جگہ پہ رکھ کے صرف اس چیز کو کہ بی بی زینب سلام اللہ کی جو محبت ہے اس کا اظہار کرنے سڑکوں پہ آ جائے. اگر دیکھا جائے کہیں پہ بھی اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے تو انسان کو اس کے اندر شرکت کرنی چاہیے. اب یہ جو یا تو آپ خود سے کچھ کر لیں یا پھر یہ کہ اگر کوئی آرگنائز کر رہا ہے تو یہ نہ کریں کہ وہ آرگنائز کر رہا ہے تو ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ہماری بہنوں نے لبیک یا حسین کے نعرے مارے تو ہم نے بھی مارے.